السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبوق سید اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین صاحب۔ ڈاکٹر حسین صاحب کا تعلق سکردو سے ہے اور یہ عالم دین بھی ہیں اور پاکستان میں علماء کو کئی حوالوں سے انہوں نے تربیت فراہم کی، اور تقریباً کتنے علماء ٹرین ہوئے جی آپ کے ہاتھ میں؟ مور دین 6,000 سے زیادہ علماء کو انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی پر مختلف طبقات کے اور مختلف علاقوں کے مختلف مسالک کے جو علماء ہیں ان کو انہوں نے ٹریننگ دی ہے، اور یہ ماہر نصابیات ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، بلکہ کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے نصابیات کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، سکردو میں اور گلگت بلتستان میں اس وقت ایک پورا لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کی خبریں پورے پاکستان میں آئی ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوا عظمت ناموس صحابہ اور اہل بیت بل سے، اور یہ بل جو ہے یہ اصل میں 1996-97 سے کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی منظوری کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی منظوری کی باتیں نہیں ہوتی، اور ایک سلسلہ جو ہے وہ سارا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں پہلے قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، اور پھر اس کے بعد سینٹ آف پاکستان سے اس بل کو پاس کیا گیا، لیکن صدر صاحب نے اس کو واپس کر دیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو مکتب تشیع کے لوگ ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں جہاں پر احتجاج کی آوازیں بلند کی، وہاں پر جو اہل سنت مکتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر جشن کا اظہار کیا، تو اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کا جو سکردو ہے بلتستان میں، وہاں پر ایک عالم دین ہے، انہوں نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے جو مکتب اہل سنت کی کچھ مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ اب جب انہوں نے الفاظ کہے تو اس کے بعد ان پر FIR کا مطالبہ ہوا، کوہستان میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، روڈ بلاک ہو گئی، سڑکیں بلاک ہو گئیں، اور یہ روٹین میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب بھی شیعہ سنی کلیش ہوگا کوہستان میں سنی معاملات خراب کر دیں گے، اور گلگت میں شیعہ معاملات، دیامر میں وہاں پہ شیعہ جو ہیں وہ معاملات خراب کر دیں گے۔ یہ جب احتجاج سارا ہو رہا تھا تو اس دوران جو اہل سنت والجماعت کے رہنما ہیں قاضی نثار صاحب، جو گلگت کی بڑی جو مسجد ہے اس کے امام اور خطیب ہیں، انہوں نے وہاں پر کچھ مکتب تشیع کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں نازیبا جملے بول دیے۔ اب شیعہ حضرات کا یہ مطالبہ ہے، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو قاضی نثار ہے اس پر گرفتار کیا جائے، اور کیونکہ اس نے ہمارے مقدسات کی توہین کی ہے، اور سنی کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے ہمارے مقدسات کی توہین کی ہے، اور اس پر دونوں طرف سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ معاف کرے کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ کچھ تو خون کا ماحول گرم ہو جائے۔ حسین صاحب اس ساری حساسیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، فیس بک پر لکھ رہے ہیں۔ حسین صاحب، میری اس لمبی تقریر کے بعد، کیونکہ میں نے کہا یہ تمہید جو ہے ضروری ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اور اس معاملے کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے اس کے واقعاتی جو تسلسل ہے اس حوالے سے تو بات کی، اس میں یعنی صرف ایک پوائنٹ میرا خیال رہ گیا، شاید میں ایڈ کروں تو اچھا ہو جائے۔ جب یہ بل صدر کے میز سے واپس آ گیا تو اسلام آباد میں اس دوران میرا خیال واپس اسی میز پر یہ بل تھا، تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، علماء و ذاکرین کانفرنس۔ ہاں جی، تو علامہ سعید ساجد علی نقوی صاحب کی قیادت میں یہ کانفرنس ہوئی۔ اسی سے یکجہتی کے لیے سکردو میں بھی بلتستان کے لیول پہ ایک کانفرنس ہوئی، علماء کانفرنس، کیونکہ وہاں ذاکرین نہیں ہے تو صرف علماء کانفرنس۔ تو یہ ذاکرین صرف پنجاب میں اور باقی اس میں پائے جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے یہاں بلتستان میں نہیں، ہمارے یہاں علماء بس ایک ہی طبقہ ہے۔ تو اس میں پھر سید باقر الحسینی صاحب ہیں، صدر انجمن امامیہ سکردو بلتستان کے، جید عالم ہیں، اور انہوں نے وہی جیسے آپ نے کہا کچھ نازیبا الفاظ اس طرح سے کہے جو ویڈیو لیک ہو گئی اس کانفرنس میں کہی ہوئی بات۔ کانفرنس تو ایک اوپن ہوتا ہے نا، لیک کیسے ہوگی؟ اب اس میں بھی دو رائے ہے کہ یہ ان ہاؤس کانفرنس تھی یا علماء کی سطح کی تھی، ایک بڑی ہے، کیونکہ انجمن امامیہ نے یہ موقف اپنایا ابھی جب طول پکڑ گیا معاملہ کہ یہ ہماری عبادت گاہ کے اندر کی بات تھی، اور یہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ اس کی نہیں چل رہی تھی، تو اس بندے کو، وہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے اس کو لیک کیا ہے۔ نہیں، وہ بندہ ذمہ دار نہیں جو بولا ہے، ہاں، یعنی موقف انہوں نے یہ اپنایا۔ حالانکہ یہ معاملہ بہت اچھی طرح سلجھ جاتا اگر باقر صاحب صرف یہ کہہ دیتے کہ میری طرف سے جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ معاف کر دیں،
تو یہ سارا اتنا طوفان اس میں اس کا سے مطلب یہ نا کہ جب یہ بل بننے کی باری آتی ہے تو بل بناتے ہوئے، کیونکہ میرا ذاتی موقف تو کچھ اور ہے، لیکن میں اس نقطۂ نظر کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ توہین ہوتی ہے تو آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہم توہین پبلک میں نہیں کرتے، ہاں پرائیویٹ ہم کریں اپنے گے. لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم توہین کیا کرو. دیکھیں اس میں پھر تین راستے بنتے ہیں. ہمیں کسی ایک کے اوپر آنا پڑے گا اس نظم اجتماعی کو برقرار رکھنے کے لیے. یا آپ اس پر آئیں کہ عقیدے کی اظہار چاہے توہین ہوتی ہے چاہے جو کچھ ہوتا ہے سب اس پر آ جائیں کہ عقیدے کے اظہار کرنے ہیں، چاہے جو کوئی کچھ کہتا ہے تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا. آپ وائلنٹ نہیں ہونا ہے، آپ نے پرتشدد نہیں ہونا ہے، آپ نے جو کچھ نہیں ہونا ہے. آپ جو بچوں کی کہتا رہے جس بارے میں کہتا رہے آپ اپنے بچوں کی عدم تشدد کے اوپر تربیت کریں. قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں کرتا ہے، مسیحوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، جس کے بارے میں یا تو ایک قدر یہ ہے یا آپ اس یعنی اظہار کی آزادی کے اوپر آئیں اور بلا اس میں کیا کہتے ہیں بلا شرط آزادی اظہار کو بھونکنے دو. ہاں بالکل. دوسرا حال یہ ہے اگر آپ نے نظم اجتماعی کو قائم رکھنا ہے اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کسی قسم کا فساد نہ پھیلے تو پھر آپ اپنی زبانوں کو لگام دینا پڑے گا. چاہے ہر طبقے کو، ہر مسلک کو، ہر فرقے کو، ہر گروپ کو وہ باتیں ہر طرف سے رکنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اور معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. اچھا اس پہ خود علماء کی بھی اور شیعہ مجتہدین کی بھی یعنی فتاویٰ موجود ہے. خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے. سعید علی سیستانی صاحب ہیں، بہت بڑے مرجع ہیں. اور ملی جدید کونسل کا پاکستان میں شق نمبر 4 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کی مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے. ہاں احترام بالکل ان کی نہ کی جائے اور کسی کی دل آزاری سے، توہین سے، تحقیر سے، اہانت سے گریز کریں تاکہ معاشرے میں یہ گریز کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جا کر قانون سازی کی جا رہی ہے. تو اس میں پنگا کیا ہے پھر حسین صاحب؟ اس میں پنگا یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم جو جس کو توہین کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو نہیں کہنا ہے. تو یہ جو رویہ ہے تضاد والا کہ بھئی اگر آپ یہ اصولی طور پر اپناتے ہیں کہ توہین کوئی چیز ہوتی ہے اور ہمارا دل ہے جو ایسی بات کرنے پہ ہمارا دل دکھتا ہے، جس کو چاہیں برا سمجھیں، ہاں برا کہیں، حق نہیں ہے کہ آپ ہمارے میں سے کسی کو برا سمجھیں. تو اگر آپ نے مقدسات کی یعنی توہین سے گریز کرنے تو پھر یہ ہر شہری کو، ہر مکتب فکر کو، ہر فرقے کو، ہر مسلک کو اپنے اپنے مقدسات کی ڈیفائن کرنے کا حق ان کے پاس ہے کہ وہ کس کو مقدس سمجھتے ہیں. لیکن یہاں تو ایشو ہے نا کہ میں طے کروں گا کہ آپ کے مقدس کون ہے، یہ وہ ہے یا نہیں ہے، یہ کس درجے کے مقدس ہے. میں کون ہوتا ہوں آپ کے مقدسات کو ڈیفائن کرنے والا؟ اور حسین صاحب ویسے اس میں تو بڑا ایشو بن جائے گا. ہم پوری دنیا سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کی جائے کہ کسی مذہب کی مقدسات کی اہانت نہیں ہونی چاہیے. اب جب دنیا اس بارے میں قانون سازی کرے گی تو کیا وہ ہم سے پوچھے گی کہ بتائیں کون کون سے لوگ مقدس ہیں؟ وہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں سے پوچھے گی. ہر مذہب، پھر چاہے وہ بے شک کل آپ ایک گروہ لے کے آپ کہیں کہ ہمارا یہ مسلک ہے یا یہ مذہب ہے تو آپ اپنے مقدسات کی لسٹ ان کو دے دیتے ہیں. میں 1000 بندے اکٹھے کروں اور ان سب سے کہوں جی کہ آپ سارے مجھے مقدس سمجھیں اور میرے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہم یہ کہیں گے کہ ان 1000 لوگوں کی مقدس شخصیت کی توہین ہوگی تو پھر یہ معاملہ ہوگا. صحیح ہو گیا. تو پھر اگر آپ نے یعنی توہین سے بچنا ہے یا فساد سے بچنا ہے تو پھر ہر ایک کو حق یہ دے دیں کہ ان کے مقدسات کے ڈیفائن کرنے کا ان کو حق دیں اور ان کے بارے میں آپ کوئی لب کشائی دیکھ سمجھ کے کریں. صحیح. تاکہ حسین صاحب جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں توہین ہوتی ہے یا توہین نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے پھر سب کی ہوتی ہے کیونکہ سب کے مقدسات ہیں. اگر نہیں ہوتی پھر کسی کا کوئی مقدس نہیں ہے. اپنے مقدسات کا احترام کریں. لوگ آپ کے مقدس شخصیات کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کریں. ایک اصول یہ ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر توہین ہوتی ہے تو پھر قانون سازی کریں کیونکہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر قانون سازی ہوگی. قانون سازی یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے. آپ کو اعتراض یہ کہ 3 سال سے سزا بڑھا کے 10 سال کیوں عمر قید کیوں کر دیا، جرمانہ کیوں زیادہ بڑھا دیا ہے. اور جو اس کی بیل یعنی جو قابل ضمانت تھی
وہ ناقابل ضمانت کیوں ناقابل ضمانت کیوں کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے؟ تو اچھا اس کا تو یہ بھی حال ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اندر تھوڑی سی بہتری کی جائے، ہاں، شیعہ سنی علماء کو اکٹھے بٹھا کر اس پہ اس کی سزا کی سنگینی کا فیصلہ کریں آپس میں کہ سزا کتنی رکھنی ہے، پارلیمنٹ کے تھرو کرتے ہیں یا باقی فورمز کے تھرو کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں وہ شخص وہ ڈیفینیشن میں اگر کہیں مسائل ہے کہ وہی چیزیں ڈیفائن نہیں ہے تو وہ ان کو ڈیفائن کریں باہمی مشاورت سے، پھر طے کریں. تو بیسکلی ایک راستہ وہی ہے. تیسرا ایک اور راستہ ہے، وہ خطرناک راستہ ہے. اگر آپ قانون کو بھی نہیں بتاتے، یعنی قانون کا فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چاہے ملزم آپ کے اندر ہوں، چاہے دوسرے فریق کے اندر ہوں، چاہے تیسرے فریق کے اندر ہوں، اگر ان پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر قانون کا احترام کریں، ریاست کے ساتھ دیں، نظم اجتماعی کے ساتھ دیں، ان کو فالو کریں، احتجاجی مظاہرے نہ کریں. تیسرا راستہ قانون کو خود فیصلہ کرنا، قانون کو فیصلہ کریں. تیسرا راستہ خوفناک ہے، وہ پھر وہی ہے کہ جس کا جو چاہے جہاں اٹھے جب کبھی اٹھے مار دے. تو یہ انتہائی خوفناک ہے، یہ نہ کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ تیسرا راستہ، اگر یا تو آپ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ یا قانون کے ساتھ جائیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ، یا پھر یہ مار داڑ کے لیے تیار ہو جائیں. اس کی زد میں آپ بھی آ سکتے ہیں، میں بھی آ سکتا ہوں، کوئی بھی آ سکتے ہیں، کسی کو بھی الزام لگا کے مار سکتے ہیں. اچھا حسین صاحب دیکھیں، آپ کا بیک گراؤنڈ مکتب تشیع کے ساتھ ہے، میرا بیک گراؤنڈ اہل سنت کے ساتھ ہے، اور اہل سنت میں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے، میرے والد صاحب خود عالم دین ہے. لیکن ہم دونوں آپس میں اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، ہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور مسئلے کے حل تک پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، یہ سارے اس مسئلے کے حل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ مجھے بتائیں 1400 سال سے ہمارے علماء بزرگ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہ تیر مارا، ہمارے بزرگوں نے وہ کر دیا. لیکن معذرت کے ساتھ 1400 سال میں ان بزرگوں کو آج تک یہ شیعہ سنی مسئلہ حل نہیں کر سکے. یہ کہتے ہیں ہم دنیا کے مسائل حل کریں گے. مطلب لوگوں کا سوال ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے یہ پاکستان میں آج تک یہ شیعہ سنی مسئلہ حل نہیں کر سکے. بھائی بنیادی طور پر 8-10 چیزیں ہیں، آپ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر ان کو طے کر دیں کہ بھائی یہ چیزیں. مجھے بتائیں نا، دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1400 سال سے یا کشمیر کا مسئلہ ہم 75 سال سے حل نہیں کر سکے؟ اس پہ لوگ تھک گئے. اس کا ہم 1400 سال سے مسئلہ حل نہیں کر سکے. مجھے بتائیں کہ باقی دنیا میں کب تک ہم یہ ذہنی طور پر کارٹون بنے پھرتے رہیں گے؟ اس میں یہ دیکھیں، شیعہ سنی ہونا یا تیسرا فرقہ ہونا، چوتھا فرقہ ہونا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں. یہ تنوع بہت اچھی چیز ہے. جب تک انسان کا دماغ سلامت ہے، کوئی نہ کوئی فکر کا نیا پہلو نکل آتا رہے گا. اچھا، مسئلہ یہ ہے ضرر، شر اور فتنہ، فساد. وہ باؤنڈریز طے کریں کہ یہ باؤنڈریز ہے، اسی کے اوپر اپنے بچوں کی مدرسوں میں، گھروں میں، اداروں میں تربیت کریں کہ بھئی یہ باؤنڈریز ہے، یہاں سے آپ نے زبان آگے نہیں چلانی، یہاں سے آپ نے ہاتھ نہیں چلانے. ان کو سیوک ایجوکیشن ہو یا قانون پسندی ہو، یہ ان چیزوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اچھا، علماء حل نہ کر سکیں 1400 سال میں، نہ آئندہ 1400 سال میں حل کر سکیں گے. یہ حل نہیں کر سکیں گے، بندے مرواتے رہیں گے. یہ چونکہ اس میں بہت سارا طاقت کا ایلیمنٹ، بہت سارا پاور ڈائنامکس کے مسائل ہیں، گروپ تھنکنگ کے مسائل ہیں، عصبیت، ان کو بنایا ہوا علماء، عصبیت کے مسائل ہیں، اس میں اخلاقیات کی زبوں حالی کے مسائل ہیں. اس میں بہت سطح سے کرپشنز ہے، کریکٹر کی کرپشن. تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہت اور بھی صدیاں لگے گی، لیکن ٹھیک نہیں ہوگا. یہ چلتا رہے گا. خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے شر سے بچائیں، ایسے شر سے بچائیں، اور ایسے تقریروں سے، ایسی تحریروں سے، ایسے ماحول سے، مدرسوں سے، مسلکوں سے، فرقوں سے، فیس بک کے پیجوں سے، یوٹیوبر سے، ویلاگر سے، بلاگر سے، صحافیوں سے بچائیں جو شر پھیلاتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں زہر اگلتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں. ان کی جو تخلیقی اور تعمیری جو سوچ ہے، اس کو ان بحثوں میں اور کجی بحثوں میں لے کے اتارتے ہیں، اور وہ ان کو اتنا توے کو گرم کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بائی اور جان، یعنی بائی کمیونٹیز کو دیکھے بغیر توے کو گرم کرتے ہیں، اور جو توے پہ بیٹھا ہوا وہ بھی ایک دور میں توا ہو جاتا ہے اور کالا بھی ہو جاتا ہے. اور جب ایک دوسرے کا قتل شروع کرتے ہیں تو پھر یہ خون آلود بھی ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب. حسین صاحب، یہ موضوع آج ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پر ہم مزید بھی بات چیت کریں گے، لیکن آخر میں صرف اتنی بات کروں گا
کہ مکتب تشیع کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی اور امام علی، تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا، کیا وہ دیکھ کر خوش ہوتے؟ اور اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے دور میں موجود ہوتے، سنیوں کی ساری لگا تو کورٹ پہنچ گئے، ہاں یہ ساری کر کے کیا وہ خوش ہوتے؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ تو یہ ابو بکر اور علی کی محبت میں جو آپ عشق میں سرشار ہیں، گرفتار ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے کہ آپ کے جو اعمال ہیں نہ ابو بکر صدیق والے ہیں اور نہ ہی حضرت علی والے ہیں، تو آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح خواجہ شیعہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان خواجہ شیعہ کے ساتھ دینے والے پیر صاحب آپ زکوری شریف ان کے ساتھ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت موہانی صاحب، اس کے علاوہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، سارے ان کے ساتھ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ایکٹ میں، اپنے رویے میں ایک سیکولر لبرل آدمی تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ سارے لوگ دے رہے تھے۔ تو اگر آپ نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے تو مولوی کے پیچھے جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بانیان پاکستان کو دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا عمل تھا اس طرح کے مواقع پر اس کو دیکھیں، تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور ہم تفصیلی طور پر اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ۔